السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا، صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا، اس کی ماں نے زمانہ عمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ عمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جان کنی کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے۔ محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا، اور جہاں مالک ارض و سما و خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے۔ الغرض، والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کا وجود کا سبب ظاہری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبر رہتی تھی۔ وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے سے ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ میرے شوہر نزا کی حالت میں ہے، چاہتی ہو کہ آپ کو بتلا دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے، لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ تو والدہ نے جواباً کہا کہ انہیں معاف نہیں کروں گی، انہوں نے بہت ہی دل دکھایا ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی، اور پھر ماں سے پوچھا کہ کہیے اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیں تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ سخت ہے، جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کئی زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا ہے؟ لہذا تم اپنے بیٹے کو یا تو معاف کر دو ورنہ ہم ان کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں۔ تو اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے کہ اولاد اپنی جگہ خواہ کتنا عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ ویڈیو بنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ